میری آنکھوں کے سامنے دیر تک اس کے خاکے بنتے اور مٹتے رہے۔ دھول سے اٹے بال، رت جگہوں کی ماری آنکھیں جن سے آنسوؤں کے چشمے ابلے پڑے تھے، لرزتا ہوا وجود، وہ جگہ جگہ سے تار تار کپڑے۔ یا اللہ، پہلے تو یہ کبھی دیکھنے میں نہ آئی تھی، کون ہے یہ؟ اور اس طرح گاؤں کی گلیوں میں کیوں ماری ماری پھر رہی ہے؟ میں نے اسے دیکھا تو اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس اثنا میں وہ میرے قریب آ پہنچی، اس کی درد بھری آواز نے میرے سوچوں کے تانے بانے بکھیر دیے۔ وہ کہہ رہی تھی، فضلے، خدا کا واسطہ مجھے میرا قصور تو بتا دے، آخر تو مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ اور پھر وہ زارو قطار رونے لگی، ساتھ ہی ساتھ وہ کسی فضلے کو پکار رہی تھی۔ مجھ سے اس کی یہ حالت نہ دیکھی جا سکی، گھبرا کر جلدی سے اپنے گھر میں گھس گئی اور دروازہ بند کر لیا، لیکن اس کی آواز اور غموں کی دھول سے اٹا ہوا چہرہ ابھی تک میرے ذہن پر چھایا ہوا تھا۔ اماں نے جو مجھے بدحواس دیکھا تو دوڑی دوڑی آئیں۔ میرا معمول تھا کہ جب چھٹیاں ہوتی تو سال میں ایک بار اپنے میکے ضرور جاتی۔ یہ شہر سے کوئی 13 میل کے فاصلے پر بہت چھوٹا سا خوبصورت اور پرسکون گاؤں ہے۔ گاؤں جا کر ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، عجیب سی راحت کا احساس ہوتا، لیکن اب کی بار میرا سکون اور چین گھر کی دہلیز سے باہر ہی رہ گیا اور میں عجیب الجھنوں میں پڑ گئی۔ اماں کو دیکھتے ہی میں نے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم اس الجھن میں کیوں پڑ گئی؟ منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لو، آرام سے اس نصیب و ماری کی بکتا بھی سن لینا۔ مجھ میں انتظار کی تاب نہ تھی۔ نہیں، بعد میں کھاؤں گی، پہلے بتائیے یہ عورت کون ہے اور اس حال کو کیسے پہنچی؟ میرے اصرار پر انہوں نے جو کچھ بتایا وہ اتنا غم انگیز تھا کہ نہ صرف میرے پورے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی، بلکہ آنسو کا ایک ریلا تھا جو کسی طور رکنے میں نہ آتا تھا۔ اماں نے کہنا شروع کیا، کچھ فاصلے پر چودھری رحمت الہی کا گھر ہے، بڑا خوشحال گھرانہ ہے، اچھی زمینیں ہیں، ڈھور ڈھنگر بھی بہت سے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے اچھی اولاد سے نوازا ہے، نیک سیرت، خوش شکل 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں کے نام حمید اور سعید ہیں اور بیٹیوں کے نام زینب اور فرحت ہیں۔ 2 گھر چھوڑ کر ان کے بڑے بھائی چودھری فتح بخش رہتے ہیں۔ اماں کچھ دیر کو رکی تو میری محویت ٹوٹ گئی۔ انہوں نے ٹوٹا ہوا سلسلہ دوبارہ جوڑا۔ فتح بخش کے 2 بچے تھے، محمد فضل اور نسیم۔ فضل کا جو نام آیا تو میں اماں کے اور قریب ہو گئی۔ میری آنکھیں ان کے چہرے پر ابھرے ہوئے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اور ذہن کسی نتیجے پر پہنچنے کا متمنی تھا۔ اماں بات آگے بڑھانا چاہتی تھی کہ باہر کا دروازہ دھڑ سے کھل گیا اور میں گھبرا کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ بیچ دروازے پر سوالیہ نشان بنی کھڑی تھی، وہی درد بھری آنسوؤں سے لبریز آواز، تم نے میرے فضلے کو تو نہیں دیکھا؟ دیکھا ہو تو پوچھنا کہ میرا جرم کیا ہے؟ ذرا دیر بعد وہ دروازے سے ہٹ گئی، لیکن پھر جا کر بھی وہ مسلسل وہی الفاظ دہرا رہی تھی، لوگو، تم نے میرے فضلے کو تو نہیں دیکھا؟ دیکھا ہو تو اس سے پوچھنا میرا قصور کیا ہے؟ میری نگاہیں ابھی تک دروازے پر لگی تھی کہ اماں کی آواز نے توجہ بکھیر دی، تو بیٹا یہ زینب ہے جسے پیار سے فضلہ جینا کہا کرتا تھا۔ اماں، یہ تھا، کیوں ہے، کیوں نہیں؟ میں نے فوراً تصحیح کرنا چاہی، لیکن اماں نے میری طرف دھیان دیے بغیر بات جاری رکھی، بیٹی، چودھری فتح بخش نے زینب کا رشتہ فضل کے لیے مانگا۔ چودھری رحمت الہی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اپنی بیٹی اپنے گھر سے اٹھ کر اپنے گھر ہی تو جا رہی تھی۔ فوراً ہاں کر دی، لیکن ہاں کے ساتھ ہی فتح بخش نے نسیم کے لیے حمید کا رشتہ بھی مانگ لیا۔ زینب کی ماں اس رشتے کے حق میں نہ تھی، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ نسیم زبان کی بہت تیز ہے، لڑنے پر آتی ہے تو ذرا سی بات پر پورا محلہ سر پر اٹھا لیتی ہے، چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں کرتی اور جو منہ میں آتا بولتی چلی جاتی تھی۔ غصے میں بھری ہو تو اسے خود بھی ہوش نہیں رہتا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے، اپنی ماں سے یا بھائی سے لڑ پڑتی تو ایسے الفاظ سے ان کو بھی مخاطب کرتی کہ پاس پڑوس کے لوگ بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ادھر ادھر ہو جاتے۔ دراصل اس کی ماں نے اس کی طبیعت کا خیال نہیں رکھا تھا، اکلوتی بیٹی تھی، لہٰذا جو بات زبان سے نکالتی فوراً پوری کر دی جاتی۔ بڑوں سے بدتمیزی کرتی یا چھوٹوں سے لڑتی جھگڑتی تو اس بات پر اس کی ماں ہی نہیں باپ بھی ہنستے، بلکہ کئی بعض مرتبہ تو اس کی حرکتوں کو شرارت سمجھ کر قہقہے لگاتے۔ ایسی تربیت اور ماحول میں وہ جوان ہوئی تھی۔ ماں باپ کے لاڈ اور شے نے اسے اس حد تک آزادی دے رکھی تھی کہ وہ گاؤں کے کئی لڑکوں کو بیک وقت الو بناتی۔ گاؤں کے کئی نوجوان اس کے لیے آہیں بھرا کرتے تھے اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے تھے۔
وہ ان سے قیمتی تحائف کی بھی فرمائش کرتی، کئی تو بلا جھجک اس کی فرمائشیں پوری بھی کر دیتے۔ زینب کی ماں نسیم کو بچپن سے ہی دیکھ رہی تھی، اسی لیے وہ کسی صورت بھی حمید کا رشتہ نسیم سے کرنے پر آمادہ نہ تھی، لیکن ادھر ایک ہی رٹ تھی کہ نسیم کے لیے حمید کا رشتہ دو ورنہ فضل اور زینب کا بھی توڑ دو۔ بات پکی ہو جانے پر رشتہ ٹوٹ جائے تو گاؤں میں یہ بات بہت معیوب سمجھی جاتی ہے، لہٰذا زینب کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کے سکھ کی خاطر منظور کر لیا اور پھر تو چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ یہاں پہنچ کر اماں کے ضبط کے بندھن ٹوٹ سے گئے، محسوس ہوا ان میں بات جاری رکھنے کا حوصلہ نہیں رہا، ان کی آنکھیں آنسو سے بھیگ گئیں۔ میں ہونقوں کی طرح دیکھنے لگی۔ اماں، ڈولیاں اٹھتی ہیں، یہ تو ہر گھر سے اٹھتی ہیں، اور خدا کرے ہر بیٹی کی ڈولی اپنے ماں باپ کے گھر سے اٹھے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بیٹا تو ٹھیک کہتی ہے، قدرت کا قانون یہی ہے، بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ باپ سے علیحدہ گھر بساتی ہیں۔ رحمت الہی نے زینب کو دعاؤں کے تحفے دے کر رخصت کیا۔ اس نے کہا تھا، بیٹا یہ گھر تیرا تھا لیکن اب وہ گھر تیرا ہے، تیری ڈولی یہاں سے اٹھی ہے تو عزت میری اس میں ہے کہ تیرا جنازہ وہاں سے نکلے، دیکھنا اس گھر کو اپنے باپ کے گھر سے زیادہ عزیز رکھنا۔ اماں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ زینب بہت سمجھدار بیٹی تھی، اس نے جہاں اپنے خاوند کی راہوں میں آنکھیں بچھائیں وہاں ساس سسر کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ یوں ہی 1 سال گزرا، پھر اللہ نے زینب کو ایک ننھا منھا سا کھلونا دے دیا۔ فضل اور زینب خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ چودھری رحمت نے بھی نواسے کے لیے ڈھیر سارے تحفے بھیجے۔ یہاں تک کہہ کر اماں پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے بات جاری رکھنے کی درخواست کی تو دل کو سنبھالتے ہوئے بولی، ہائے بیٹی، مجھے وہ دن بھلا ہی نہیں بھولتا۔ زینب نے اپنے بیٹے کے عقیقے کی تقریب کے لیے تاریخ مقرر کی اور بہت انہماک سے تیاریوں میں مصروف ہو گئی، لیکن عین وقت پر نسیم کی حمید کے ساتھ کسی بات پر تو میں ہو گئی۔ بات ذرا سی تھی لیکن نسیم آپے سے باہر ہو گئی اور پھر اس نے ایسا واویلا مچایا کہ عقیقے کی ساری خوشی دھری کی دھری رہ گئی۔ سرخ دوپٹہ جس پر زینب گوٹا ٹانک رہی تھی وہیں پڑا رہ گیا۔ مجھے تو حمیدے نے آ کر بتایا تھا کہ نسیم لڑ کر گھر چلی گئی ہے، مجھے رسم میں شرکت کے لیے جانا ہی تھا۔ سن کر اسی وقت چل پڑی۔ میری پریشانی کی وجہ نسیم کی تیزی تلواری تھی جس سے میں بخوبی واقف تھی۔ ماں باپ کے لاڈ پیار نے اسے بہت ہی خودسر و ضدی بنا دیا تھا۔ میں وہاں پہنچی تو دیکھا نسیم نے بری طرح زینب کو پکڑ رکھا تھا اور اسے دروازے کی طرف گھسیٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں فضلے کے گھر کو نہیں چھوڑوں گی، چاہے تو میرے ٹکڑے کر دے۔ کسی نے فضل کو بتایا تو بھاگا گھر پہنچا، بمشکل نسیم کے چنگل سے زینب کو چھڑایا۔ نسیم کی حالت ابھی تک وہی تھی، وہ مسلسل چیخے جا رہی تھی، کبھی ساس کو برا کہتی اور کبھی اپنے سسر کو۔ آخرکار فضل دونوں کو اندر لے گیا۔ سب گھر والے نسیم کو سمجھا رہے تھے لیکن اس کا غصہ کسی طرح کم نہ ہوتا تھا۔ ایک ہی رٹ تھی کہ اب میں اس کے گھر نہ جاؤں گی، زینب کو بھی اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ ہائے بیٹا، اس کے کہنے پر میں نے فضل کی طرف دیکھا، وہ تو تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اس میں اور زینب میں مثالی پیار تھا اور منع کی پیدائش کے بعد تو یہ بندھن اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ تو اماں، فضل نے نسیم کو ڈانٹا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ارے بیٹا، نسیم کو سب جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اور مثل مشہور ہے کہ عورت ضد پر آ جائے تو بڑی ظالم ہو جاتی ہے۔ اس کے آنسو مردوں کے دلوں پر تیزاب کی مانند گرتے ہیں۔ زینب نے فضل کو لاکھ محبت سے ہی، لیکن نسیم بھی تو اس کا خون تھی، اس کی ماں جائی تھی۔ اماں، پھر بھی جو حق پر ہو اس کا ساتھ تو ہر حالت میں دینا چاہیے۔ لڑائی نسیم نے کی تھی، سزا زینب کو کیوں ملی؟ اماں نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، بیٹا، قانون کے ہم اتنے پابند ہو جائیں تو پھر قانون بنانے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ فضل نے نسیم کو سمجھایا کہ وہ فساد کی باتیں نہ کرے۔ فضل کے ماں باپ نے بھی بیٹی کو بہت سمجھایا لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی، نہ جاؤں گی، نہ زینب کو رہنے دوں گی۔ جھگڑے کے تیسرے دن حمید نسیم کو اپنے باپ چودھری رحمت الہی کے ساتھ لینے گیا، لیکن آج اس نے اپنے سسر کو شوہر کے سامنے برا بھلا کہا۔ اس پر حمید نے اس کو ڈانٹا تو گویا جلدی پر تیل کا کام ہو گیا۔ اب نسیم کی ماں نے بھی ایسا شور مچایا کہ خدا کی پناہ۔ نسیم کا مطالبہ تھا کہ حمید اسے طلاق دے، لیکن حمید کو اپنی بہن کے باعث طلاق دینے میں تامل تھا۔ 6 ماہ اسی دنگے فساد میں گزر گئے اور بالآخر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ باپ نے بیٹی کے آنسوؤں سے تنگ آ کر اسے طلاق دلوا دی، اور طلاق کا بلّا تھا کہ نسیم نے زینب کو بالوں سے پکڑ کر دیوار سے دے مارا۔
बेचारी गरीब लहू लहान हो गई और उसके बाद जो सितम ज़ैनब पर हुए उनकी तस्वीर बयान करते हुए कलेजा मुंह को आता है। इसके बच्चे का दूध बंद कर देना, इसकी चीज़ें तोड़ देना, वक्त पर खाना ना देना। लेकिन ज़ैनब ने सिर्फ फजल की खातिर सब सितम सहा और शिकवा तक ना किया। नसीम इसके सब्र से कुछ और चिढ़ गई। इसने साफ लफ्ज़ों में भाई से मुतालबा कर दिया कि ज़ैनब को तलाक दे दो। फजल बहन के आंसू से बहुत मुतासिर हो जाता था, लेकिन इसने ज़ैनब को तलाक ना दी, अलहदा घर ले लिया। मैंने शुक्र का सांस लिया और कहा कि चलो अम्मा, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा कैसे हुआ बेटी? अगर ये झगड़ा यहीं ख़त्म हो जाता तो वाकई अच्छा होता, लेकिन अब नसीब भाई को ज़ैनब से मिलने ना देती थी। जब वहाँ जाने का इरादा करता रो रो कर बुरा हाल कर लेती। पूरे गांव में मशहूर हो गया कि फ़जल ने ज़ैनब को अलहदा कर दिया। फजल इस सूरत हाल से सख्त परेशान था। ना वो बीवी और बच्चे को छोड़ सकता था, ना बहन को नाराज़ करना चाहता था। आखिर इस मुश्किल का हल इसने ये निकाला कि रोज़ाना रात को छुप कर बीवी से मिलने जाया करता और सुबह सहरी के वक्त अपने घर आ जाता। अब तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने कहा, अम्मा ज़ैनब तो खुश हुई होगी कि चलो खावन से अलहदा तो ना हुई। अम्मा बोली, नहीं बेटा, ज़ैनब ने उसे इस तरह छुप छुप कर आने से मना कर दिया। हाय अम्मा, वो क्यों? क्योंकि वो छुप कर आता था और गांव वालों को खबर ना थी कि वो रात को बीवी बच्चों से मिलने आ जाता है, इसलिए ज़ैनब ने उसे मना कर दिया। उसने कहा कि अगर तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो तो सही तरीके से अपने घर में रखो, यूँ चोरों की तरह मत आया करो बेटा। फजल अक्लमंद था, बात की गहराई पा गया और आना जाना बंद कर दिया। हाय अम्मा, ये तो सरासर गैर इंसानी सलूक हुआ। अगर एक जोड़े की आपस में ना बन सकी तो दूसरे जोड़े में भी जुदाई करवा दी जाए। मैंने तासुफ से कहा। अम्मा दर्द अंगेज़ लहजे में कहने लगी, इंसान जब अक्ल का साथ छोड़ दे तो हैवान ही बन जाता है। फजल ने आना जाना बंद कर दिया। अब नसीब का मुतालबा था कि फजल मिलता तो है नहीं तो फिर तलाक देने में क्या हर्ज है। हाय बेटा, मुझे अभी तक याद पड़ता है कि फजल इन दिनों कैसे पागलों की तरह फिरा करता था। मेरे पास आता तो बेबस होकर रोने लगता। उसे अपना बेटा बहुत याद आता था। मुझसे कहकर उसे बुलवा लिया करता और ये मंजर इतना रक़्त आमेज़ होता कि मैं भी घंटों रोती रहती। वो बच्चों के पाँव तक चूमता, जितनी देर रहता अपनी गोद से जुदा ना होने देता। अम्मा, ज़ैनब का हाल तो आपने बताया ही नहीं। मुझे जैसे कुछ याद आ गया। अम्मा कहने लगी, बेटा इस गरीब का हाल क्या बताऊं? दिन रात आंसू बहाती, बातें करती करती बहक जाती। फजल की जुदाई ने इसे निढाल कर दिया था। वो किसी सूरत भी अपने माँ बाप के घर जाना ना चाहती थी। यहाँ पहुँचकर अम्मा खामोश हो गई। मैंने हैरान होकर सर उठाए तो देखा कि वो झुके लेकर रो रही थी। मुझे भी आंसू पर अख्तियार ना रहा। ख्याल आया, औरतें भी क्या चीज़ हैं, एक दूसरे को कुएं में धकेलती भी हैं और फिर इसकी मेंढ पर बैठकर रोने भी लगती हैं। कुछ देर बाद अम्मा ने खुद को संभाला और रुक रुक कर बोली, बेटा फजल की माँ ही नहीं, अब बाप ने भी उस पर खासा दबाव डाला। उसमें उतनी जुर्रत नहीं थी कि अपने माँ बाप के खिलाफ कोई कदम उठा सके। उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी थी कि तुम ज़ैनब बच्चे को लेकर शहर चले जाओ, वहाँ हम तुम्हारी रिहाइश और मुलाजमत का बंदोबस्त भी कर देंगे। लेकिन पे दर पे सदमात ने उसकी अकल ही छीन ली थी और उसका एतमाद ही ख़त्म हो गया था। चुनांचे एक रोज़ फजल ने ज़ैनब को तलाक दे दी। बस उसी दिन से ज़ैनब का ये हाल है। होश व हवास जाते रहे। उसके बच्चे को नानी संभाल रही हैं। शुरू में तो ज़ैनब पर दीवानगी के ऐसे दौरे पड़ते थे कि उसको ज़ंजीरों में जकड़ना पड़ता था। अब शिद्दत कम हुई है तो सारा दिन इसी तरह मारी फिरती रहती है और फिर रात को अपनी माँ बाप के घर एक कमरे में पड़कर सो जाती है। अपने बच्चे को भी नहीं पहचानती। अब तो शायद फजल भी सामने आ जाए तो नहीं पहचानेगी। कुछ ही अरसे बाद चौधरी फतेह बख्श कराची शिफ्ट हो गए थे। सुना है वहाँ नसीम और फजल दोनों की शादियाँ भी कर दी हैं। अल्लाह जाने उनकी शादियाँ कितने अरसे चलती हैं। मेरे हाथ से अम्मा का हाथ छूट गया। सहन में रात के साए गहरे हो गए थे। मशरिक़ से चाँद धीरे धीरे उभर रहा था और काफ़ी फासले से ज़ैनब की मध्यम सी आवाज़ आ रही थी।